أبدأ الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين خاتم النبيين شفيع المذنبين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وشهداء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا
ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم سخی کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ اللہ رب العزت کی بے حد و بے حساب حمد و ثناء اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بصد عجز و نیاز نذرانے درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ حاضرین، سامعین، دور و نزدیک سے تشریف لانے والے بزرگوں، دوستوں، عزیزان قدر، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین اور جملہ غلامان گنج بخش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جمعۃ المبارک کی خطاب میں جس موضوع کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع یہ ہے کہ ولی کسے کہتے ہیں اور ولی کی نشانیاں کیا ہیں۔ دو چیزیں، ولی کسے کہتے ہیں اور ولی کی نشانیاں کیا ہیں، اور آگے چل کر عرض کروں گا کہ اللہ کے ولی کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ پہلے بتاتا چلوں کہ اس موضوع کے انتخاب کی ضرورت کیوں ہے۔ مارکیٹ کے اندر اگر چیز ایک ہی ہو اور اوریجنل ہو تو خریدنے والے کو کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، اسے دھوکے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، اسے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہوتا کہ میں کوئی نقلی چیز یا میڈ ان چائنا اٹھا کے نہ گھر لے آؤں، بعد میں پتہ چلے کہ میرا پیسہ بھی ضائع گیا اور میری محنت بھی بیکار گئی۔ اور جب چیزیں ڈھیر ساری آ جائیں، نام ان کا ایک ہو، ٹائٹل ان کا ایک ہو، پیکنگ ان کی ایک جیسی ہو، البتہ قیمت سے فرق پتہ چل جاتا ہے۔ سستی سے سستی چیز مل رہی ہو اور خریدنے والا اگر سچی طلب رکھتا ہو، سوچ یہ ہو کہ میں نے اوریجنل چیز لینی ہے، تو وہ پیسے کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اوریجنل چیز کو ڈھونڈتا ہے، لیکن اسے ڈر ضرور رہتا ہے کہ کہیں میں 2 نمبر نہ لے آؤں۔ اس مثال کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ولایت، ولی اور ولایت، ایک اس کا وہ معیار ہے، ایک اس کی وہ تعریف ہے، ایک اس کا وہ سٹینڈرڈ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ اس کی وہ نشانیاں ہیں جو اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، اور ان نشانیوں پر پورا اترنے والی مقدس ہستیوں کا ایک طویل ترین سلسلہ ہے، لیکن دعوے دار ڈھیر سارے ہیں۔ لیبل لگانے والے ڈھیر سارے ہیں۔ اگر کسی نے دیکھنا ہو تو جمعرات کو عشاء کے بعد یہاں بھی آ کے دیکھ لے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں کلیئر کرتا چلوں، اس در پہ جھنڈا صرف میرے داتا حضور کا لگا ہوا ہے۔ کوئی اور یہاں آنے والا اپنے جھنڈے لگانے کی کوشش نہ کرے، جو یہاں آئے وہ یہاں صرف فیض لینے کے لیے آئے، فیض لینے کے لیے آئے بس۔ میرے خواجہ اجمیری،
میرے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی یہاں تشریف لائے اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بھی تشریف لائے، سارے یہاں حاضر ہوئے، لیکن یہاں میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ بھی تشریف لائے، خواجہ محمد قمر الدین سیالوی بھی تشریف لائے، تمام سلاسل کے بزرگ تشریف لائے۔ یہاں آ کر کسی نے اپنی پیری نہیں چمکائی، یہاں آ کے ہر ایک نے اپنی عقیدت کا سر جھکایا ہے۔ یہ طبعاً بات آ گئی ہے، دنیا جو کہ سن رہی ہے، اس لیے میں کچھ چیزوں سے جان بوجھ کر ذرا اعتراض کروں گا تاکہ موضوع پر رہوں۔ چیزیں جب بہت زیادہ آ جائیں، مارکیٹ میں بھرمار ہو جائے، خریدنے والا ڈر میں ہوتا ہے کہ کہیں 2 نمبر چیز نہ لے جاؤں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اوریجنل کمپنی والے اس پر کوئی کوڈ لگا دیتے ہیں، کوئی نشانی لگا دیتے ہیں، کوئی سٹیکر لگا دیتے ہیں، کوئی سکیورٹی کا پوائنٹ لگا دیتے ہیں، جس کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ 1 نمبر ہے اور یہ 2 نمبر ہے۔ اب آئیے بات کی طرف، جو کہنا چاہتا ہوں، ولی وہ جس کی تائید رب کا قرآن کرے، ولی وہ جس کی تائید میرے آقا کریم کی احادیث کریں، نبی وہ جو قرآن و سنت، ولی وہ جو قرآن و سنت کے معیار پر پورا اترنے والا ہو، ولی وہ جو نقش قدم علی المرتضی پر ہو، ولی وہ جو نقش قدم محمد مصطفیٰ پر ہو۔ میں صرف موضوع پہ رہوں گا، ابھی آگے چلوں گا، کچھ باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ آئیے قرآن پاک سے پوچھتے ہیں، کسی کو ولی اس کے چاہنے والوں نے مشہور کر دیا، کسی کو مطلب پرستوں نے مشہور کر دیا، کسی کو صرف اس کے مریدوں نے مشہور کر دیا، کسی کو صرف اس کے چاہنے والوں مطلبیوں نے مشہور کر دیا۔ نہ وہ نہیں، ولی وہ جسے اپنے بھی مانے، جسے غیر بھی مانے، جسے اپنے بھی مانے، جسے غیر بھی مانے۔ اگر اس کی آج کے دور میں بھی کوئی اس کی جھلک دیکھنی ہو تو چیلنج ہے، آ جاؤ میرے خواجہ اجمیری کے در پہ۔ آنے والے سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سارے مذہب کے لوگ ہیں۔ یہاں حضور فیض عالم کی بارگاہ میں سکھ بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، سارے، ان کو پتا ہے ان کا دین اور ہے، ہمارا دین اور ہے، ان کو پتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، دلوں میں عظمت اور محبت ایسی ڈال دی ہے کہ اپنوں نے تو پروانہ وار آنا ہی ہے، غیر بھی قدم اٹھا کے بارگاہ میں آج چلا۔ اللہ کریم سے پوچھتے ہیں، عرض کرتے ہیں، مولا کریم 2 نمبری تو بڑی پیچھے رہ گئی، اب تو 10 نمبری کا دور ہے، بہت بہت آگے مراحل چلے گئے۔ آئیے روشنی حاصل کرتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں، کسی کو دیکھ کر نہیں، اللہ کے قرآن سے، نبی پاک کے فرمان سے، اولیاء کے ارشادات سے روشنی حاصل کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، ذرا پتہ کرتے ہیں کہ ولی کسے کہتے ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے ولیوں کا تعارف کراتے ہوئے نا فرمایا، الا بی اٹینٹو، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار، غور سے، ذرا توجہ سے۔ مولا اس توجہ دلانے کی اور ہوشیار کرنے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں میں اپنے محبوبوں کا ذکر کرنے لگا ہوں، اپنے محبوبوں کی بات کرنے لگا ہوں، بے دھیانی میں نہیں سننی، بے توجہ ہی سے نہیں سننی۔ ایسا نہ ہو تمہارا دھیان ادھر ہو اور میرے محبوبوں کی بات ہو۔ پتہ یہ چلا، جب اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہو، تو قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ پہلے متوجہ کرتا ہے، پہلے دھیان بھئی اپنی توجہ ادھر رکھو۔ اور صرف یہی نہیں، انا، بے شک، رب کا فرمانا ہی کافی ہے۔
لیکن رب نے حرف تاکید بندوں کے لیے ارشاد کیا ہے کہ خبردار